السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام میں زیادہ تر موضوعات تاریخ کے حوالہ جات کے حوالے سے ہیں۔ جن ایشوز پہ میں بات کروں گا اس میں یہ کہ کیا بے نظیر بھٹو کو طالبان نے مارا، طالبان بے نظیر بھٹو کے پاکستان آمد سے پہلے اس طرح کے الزامات کہ وہ بے نظیر بھٹو پر حملہ کریں گے کے جواب میں کیا کہتے تھے، طالبان بے نظیر بھٹو کے اس دنیا میں چلے جانے کے بعد کیا کہتے تھے۔ سب سے اہم ایک موضوع، دو پوائنٹس جس کے اوپر میں بات کروں گا وہ یہ کہ ہسٹوریکلی پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام سے لے کر آج کے دن تک کی تاریخ کا اگر مختصر جائزہ لیا جائے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی بطور ایک پارٹی کے ڈکلیئرڈ کیا کبھی فوج کے خلاف محاذ آرائی کی کیفیت میں گئی یا نہیں گئی۔ اسی طرح سے سب سے آخری موضوع کہ بے نظیر بھٹو کو جس نے بھی مارا اس کا مقصد کیا تھا۔ یہ جو آخری نقطہ ہے یہ سب سے اہم ہے اور اسی کے اوپر میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کروں گا۔ سب سے پہلے اور طالبان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں پیپلز پارٹی کی تھوڑی سی ایک ہسٹری کو بہت ہی مختصر آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں، اور یقینی طور پہ جو بھی دوست احباب اس حوالے سے کوئی مختلف معلومات رکھتے ہوں، میں تاریخ کے ایک طالب علم کے سامنے اپنی معروضات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ دوست اگر میرے ساتھ اپنی انفارمیشن کسی حوالے کے ساتھ شیئر کریں گے تو مجھے اچھا لگے گا اس چیز کو بھی اس گفتگو میں شامل کر کے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب 1967 میں پاکستان پیپل پارٹی کا قیام ہوتا ہے تو جو اس وقت کے ملٹری ڈکٹیٹر تھے ایوب خان، یہ بہت ویک ہو چکے تھے، بہت کمزور ہو چکے تھے، 10 سال سے زیادہ وہ اقتدار پر قابض تھے، اور یقینی طور پر ذوالفقار علی بھٹو ایک پڑھے لکھے سیاستدان بھی تھے، اور وہ ایوب خان کی پالیسیوں سے ناراض ہو کر ان کو چھوڑ کر علیحدہ سے ایک انڈیپینڈنٹ سیاست کی طرف جا رہے تھے۔ ملک میں جو ایک لیفٹ کی سوچ رکھنے والے لوگ تھے، رائٹرز تھے یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، وہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ الائنڈ تھے۔ ایک سیاسی پارٹی کا جو وجود ہے وہ عمل میں آتا ہے، اور یقینی طور پر یہ پاکستان کی عوامی سطح پر بنائی گئی پہلی ایک پولیٹیکل ایک جماعت تھی، اور یہ یقینی طور پہ ایک ایسی جماعت بھی تھی جس کے قیام میں کبھی بھی آج تک اسٹیبلشمنٹ کے کسی کردار کا الزام نہیں لگا۔ اگرچہ ذوالفقار علی بھٹو اپنے خاندان کے ایک سیاسی پس منظر کی وجہ سے، اپنے خاندان کے اثر رسوخ کی وجہ سے پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے کلوز رہے، ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ ایوب خان کی کابینہ کا بھی حصہ رہے اور ان کے بہت کلوز جانے جاتے تھے، لیکن ان کے دور اقتدار میں ہی ان کو چھوڑ کر علیحدہ ہوئے اور اپنی سوچ کے مطابق ایک سیاسی تحریک کا آغاز کیا۔ پہلا نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس دور کا جو پہلا حصہ ہے، مطلب جو 1970 کی الیکشن ہے اس سے پہلے تک کا، کہ جو بھی پیپلز پارٹی کے قیام کے بعد ان کی سٹرگل تھی وہ فوج کے خلاف نہیں تھی، وہ روٹی کپڑا اور مکان کے ایک نعرے کے اوپر تھی، لوگوں کو چند بنیادی ترین سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے تھی، اور اس میں کوئی فوج سے ٹکراؤ کا کوئی پہلو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ بات جو الزامات فوج کے لکھاریوں اور فوج کے پیدا کیے گئے صحافی انہوں نے اس وقت لگایا اور آج تک لگاتے آئے ہیں کہ کوئی ذوالفقار علی بھٹو نے ایسی بات کہی کہ ہم ادھر تم ادھر، یا مطلب ان کا کوئی کردار تھا پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم کرنے میں، یقینی طور پہ یہ سارا پروپیگنڈا ہے فوج کا، لیکن یہ کہنا بھی، یہ نہ ماننا بھی زیادتی ہوگی کہ جو بھی اس وقت کے فوجی حکمران تھے، جو بھی ان کی ایک سوچ تھی، بھٹو اس سے الائنڈ تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پاور اور اقتدار یحییٰ خان کے پاس تھا۔ اور میں بارہا حوالہ دیتا ہوں کہ صرف ایوب خان نے اس بات کا اعتراف نہیں کیا تھا کہ وہ امریکہ کو یہ یقین دہانی کروا چکے تھے کہ وہ بنگلہ دیش کو مشرقی پاکستان کو پاکستان سے علیحدہ کر دیں گے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ نیشن ہوگی، بلکہ اگلے دن بھی ایک دوست میرے سے بات کر رہے تھے میری یہ خبر کے حوالے سے، جس میں نے دا اٹلانٹک کو جو ہینری کسنجر نے انٹرویو دیا تھا، چند سال پہلے کی بات ہے، 8-10 سال پہلے کی بات، ہینری کسنجر اس وقت زندہ تھے، امریکہ کے سابق وزیر خارجہ، تو اس میں بھی وہ بتاتے ہیں کہ یحییٰ خان نے بھی پاکستان میں اور مشرقی پاکستان میں یہ جو حالات کشیدہ ہوئے ہیں، ان کے کشیدہ ہونے سے پہلے باقاعدہ اس کا حوالہ ہے، تاریخ کا حوالہ ہے ہینری کسنجر کے اس انٹرویو میں،
جو میں نے پاکستان میں دی نیوز اخبار کے لیے رپورٹ کیا تھا، جس کا لنک بھی میں کوشش کروں گا آپ کو یہاں ڈسکرپشن میں دوں، اس میں یحییٰ خان نے بھی امریکہ کو وہاں پہ مشرقی پاکستان میں حالات خراب ہونے سے پہلے یقین دلایا تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو ریلیو دیم، کہ ہم ان کو آزاد کرنے جا رہے ہیں، ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں۔ اب خیر، تو یہ مطلب ہے کہ پولیٹیکل جو بھی وہاں پہ نیریٹو پھیلایا گیا، جھوٹ بولا گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کا اس معاملے میں اگرچہ کوئی کردار نہیں تھا، لیکن وہ اس فوجی حکمران کے ساتھ اس کی جو بھی پولیٹیکل تھنکنگ تھی اس سارے معاملے پہ، وہ اس سے الائنڈ تھے۔ یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ آگے چلتے ہیں، پاکستان ٹوٹ جاتا ہے، یحییٰ خان بطور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، یہ وہ اگین وہ فیکٹ جو تاریخ میں مس ہوتا ہے زیادہ تر۔ پڑھے لکھے لوگ جن کا ہسٹری پہ نظر ہے وہ یقیناً جانتے ہیں، لیکن عام لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے جی پاکستان ٹوٹ گیا اور پھر بعد میں جو ہے وہ بھٹو جو ہیں وہ پہلے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے، پھر صدر بنے، پھر آئین آیا، پھر وزیر اعظم بنے۔ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو یحییٰ خان تھے وہ پاکستان ٹوٹنے کے بعد، سرنڈر ہونے کے بعد، چونکہ آئین کے اندر آپ کی جو جغرافیکل جو ہوتے ہیں پارٹس وہ مینشن ہوتے ہیں، تو وہ آئین ایک طرح سے جو بھی اس وقت ڈھانچہ تھا یا جو بھی ایک بیسک بک تھی جس کے تحت وہ نظام چل رہا تھا، تو وہ ختم ہو گیا، ملک ٹوٹ گیا۔ تو یحییٰ خان نے باقاعدہ نیا آئین بنایا۔ وہ آئین باقاعدہ اس وقت فیکس تھا جو اخبارات کے دفتر میں بھیجا جاتا تھا، تو پریزیڈنٹ آف پاکستان آغا محمد یحییٰ خان کے دفتر سے باقاعدہ وہ فیکس جو ہے وہ پاکستان کی تمام اخبارات کو گیا، اور یحییٰ خان آگے ایک آپ کہہ لیں کہ انلمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم، انڈیفائنڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے رول کرنا چاہ رہے تھے، وہ جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ وہ ایک لمبی بات ہے، اگر میں اس طرف جاتا ہوں کہ وہ کیسے گئے الٹیمیٹلی 20 دسمبر کو، تو وہ گفتگو کا رخ جو ہے وہ مڑ جائے گا۔ ہم پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو پہ ہی فوکس کرتے ہیں۔ تو اب ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، وہ پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ہیں۔ وہ پاکستان جو کہ آپ کہہ لیں 47 میں بنا تھا، اور 47 سے لے کے یہاں تک پہنچتے پہنچتے تقریباً 25 سال آپ کہہ لیں کہ گزر چکے تھے، اور آئین میں آنے کے بعد، آئین بننے کے بعد، پہلا متفقہ آئین بننے کے بعد وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ بھٹو صاحب کی جو بھی حکومت کے دوران کام ہے، اس کے اوپر ان کی پالیسیوں، ان کی سوچ، ان کے طرز عمل سے بالکل اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ اختلاف نہیں، ان کو آپ غلط بھی کہہ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں جو انہوں نے کی، خصوصاً ان کی شخصیت، ان کا بعض کریٹکس، اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ، اس طرح کی باتیں۔ لیکن چند ایسے حقائق ہیں، ہم بالکل ایک جانب درانہ جب تبصرہ کرتے ہیں تو وہ اس میں دب جاتے ہیں۔ جو لوگ آن گراؤنڈ کام کر رہے تھے، جو اس پاکستانی معاشرے میں رہ رہے تھے اس سے پہلے اور پھر اس کے بعد بھی وہ زندہ رہے، جو معاشرے پہ نظر رکھتے تھے، یہ یقیناً وہ بات یہ کہتے ہیں، اور یہ بات لکھتے ہیں اور لکھی گئی کہ ذوالفقار علی بھٹو سے پہلے عام عوام میں اپنے حقوق کا، اپنے حق کا، اپنے شہری ہونے کی حیثیت سے حق کا جو شعور ہے وہ بہت کم تھا، اور یقینی طور پہ وہ عام لوگوں تک، عام ورکرز تک، عام مزدور تک، عام کسان تک وہ حقوق کہ ہم بھی شہری ہیں، ہمارے بطور شہری کچھ حقوق بھی ہیں، یہ شعور جو ہے یہ یقیناً ذوالفقار علی بھٹو کی لیڈرشپ کی دین تھی، یہ حقیقت۔ لیکن جو بھی انہوں نے اپنے پولیٹیکل سائڈ پہ چیزیں کی، یقیناً ان میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں، ان پہ تنقید کی جاتی ہے، خصوصاً جو انہوں نے مذہبی جو ایک انتہا پسند گروہ تھے ان کی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے، وہ آج کے دن تک پاکستان کے بنیادی ڈھانچے کے اندر وہ پرابلمیٹک ہیں، اور وہ پاکستان کو بطور ایک قوم آگے بڑھنے سے نہ صرف روک رہے ہیں، بلکہ وہ پاکستانی لوگ بھی جو اپنے مذہب سے، اسلام سے محبت کرتے تھے، وہ بھی گو مگو کا اور کنفیوژن کا شکار ہیں، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ڈلنا شروع ہوئیں قوانین کے اندر جو کہ بعد میں پرابلم کا باعث بنی۔ جو آپ ایک اہم جو چیز آپ لے سکتے ہیں بہت ساری چیزوں کے اندر، آپ جمعے کی چھٹی کو دیکھ لیں کہ یہ ایک بڑا عجیب و غریب سا فیصلہ تھا جو جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کیا گیا۔ باقی تو آپ گننے میں آئیں تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن خیر اگین یہ موضوع نہیں ہے۔ موضوع یہ ہے، اگر آپ غور کر رہے ہو میری گفتگو کے فلو کے اوپر، کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے پورے دور کے اندر فوج کے خلاف کوئی محاذرہ ہی نہیں کی۔ بطور وزیر اعظم انہوں نے کبھی بھی فوج کے خلاف، بعض آپ کو حوالے ضرور ملے گے کہ یہ جنرلز کے بارے میں کوئی کامنٹ کر دیا بھٹو صاحب نے، یا کوئی ایسی بات کہہ دی، کوئی ایسی کوئی جسے کہتے ہیں کیمپین یا ایک پورا پلان ہونا، ان کا پورا پلان ان کی سیاست تھی، پیپلز پارٹی تھی، پیپلز پارٹی کی سیاست تھی۔
عوام کے حوالے سے بعد بڑے زبردست منصوبے بھی تھے، اور جس طرح میں نے کہا کہ بہت ساری چیزوں پر تنقید بھی کی جا سکتی ہے۔ آخرکار وہ وقت آتا ہے جب فوج جو کہ مسلسل اقتدار میں تھی ان کی ہاتھوں میں خارش ہونا شروع ہوتی ہے۔ وہ پاکستان ٹوٹنے کی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے تو چلے گئے تھے، لیکن جو اقتدار کے مزے ہیں وہ لوٹنے کے لیے وہ آپ کہہ لیں کہ اتابلے ہو رہے تھے، اور وہ کچھ ہوتا یا نہ ہوتا، بعض اوقات لوگ پہلو پوائنٹس ڈھونڈتے ہیں کہ ایسی کون سی چیز ہوئی کہ ضیاء الحق نے فیصلہ کیا یا مشرف نے فیصلہ کیا یا فلاں نے فیصلہ کیا۔ نہیں، کوئی کچھ نہ بھی ہوں تو انہوں نے اقتدار میں آنا ہی آنا تھا۔ صاحب ظاہر ہے وہ دا موسٹ پاورفل تھے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو ایک اسکرپٹ تھا وہ چل رہا تھا اور اس نے چلنا تھا۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو اریسٹ ہو جاتے ہیں، پرائم منسٹر شپ سے ہٹائے جاتے ہیں۔ میں وہ جان بوجھ کے اسکپ کر گیا ہوں پورا الیکشن، اس الیکشن میں ریگنگ کے الزامات، اور پھر جو ہے وہ تحریک نظام مصطفیٰ کا چلنا، اور یہ سارا کچھ یہ ہسٹری ہے، میرا موضوع نہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اس پہ بات بھی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے دوران بھی ہمیں فوج کے خلاف کوئی مہم جوئی نظر نہیں آتی۔ اپنی سیاست ضرور پاکستان پیپل پارٹی کر رہی ہے، ملک میں ماشاء اللہ لگ چکا ہے بالکل مظالم کے تمام پہاڑ، مظالم کے ہر وہ طریقہ کار جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں پہ آزمائے جاتے ہیں فوج کی طرف سے۔ الٹیمیٹلی جناب ذوالفقار علی بھٹو کو ہینگ کر دیا جاتا ہے۔ مارشاء اللہ کی سختی اپنی اخیر پر ہے، لوگ اس طرح سے احتجاج نہیں کرتے، لیکن آہستہ آہستہ پھر احتجاج کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب اگر ہم مطلب جناب ذوالفقار علی بھٹو کی ہینگنگ جو 1979 میں ہوئی ہے اس سے لے کر ہم ارلی 80s کے اس دور تک آئیں جب بے نظیر بھٹو الٹیمیٹلی ملک چھوڑ کے لندن چلی جاتی ہیں، اس دوران بھی جو تحریک چلی ہے یہ ایم آر ڈی کی تحریک کہلاتی ہے، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز شامل ہیں، اور یقینی طور پہ پیپلز پارٹی کی ایک بنیادی اہمیت اور حیثیت ہے۔ یقینی طور پہ جو بیگم نصرت بھٹو ہیں یا بے نظیر بھٹو ہیں، یہ مین مطلب ہے کہ کردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے اس بات کے اندر۔ لیکن اس مہم کو بھی آپ کوئی فوج کے خلاف مہم جو نہیں کہہ سکتے، یہ بھی ایک پیورلی ایک ڈیموکریٹک سٹرگل تھی، ایک جمہوری جدوجہد تھی پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز کی، اور اس میں سے الٹیمیٹلی بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر لندن چلی جاتی ہیں۔ میرے بطور طالب علم، اگر میں ایک جس طرح میں نے کہا کہ میں مختصر بات کر رہا ہوں، اس میں بہت سارے پوائنٹس ایڈ ہو سکتے ہیں، ایک طالب علم کے طور پہ جو میں تاریخ کو دیکھنے یا سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، میرے خیال میں بے نظیر بھٹو نے جتنی بھی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی اپنائی، اگر اس سے پہلے بھی ان کے ذہن میں وہ بڑی ہو سکتا ہے اسٹریٹجسٹ ہوں، بڑی زبردست پالیسی رکھتی ہوں، بڑا زبردست ویژن رکھتی ہوں، تو ہمیں آج کے دن اس طرح سے شواہد نہیں ملتے 1983 سے پہلے کے۔ تو آپ یہ جو پیریڈ ہے جب بے نظیر بھٹو لندن میں سٹے کرتی ہیں، یہ جو ایئرز ہیں 86 تک ان کی فائنلی پاکستان لاہور میں ارائیول کے دن سے پہلے تک، یہ شاید وہ دور ہے جب انہوں نے ایک انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی بھی بنائی، اپنے تعلق بھی قائم کیے، اور انہوں نے ایک اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی، اپنے پولیٹیکل کیریئر کے لیے انہوں نے چند شاید بنیادی ترین فیصلے کر لیے کہ انہوں نے آگے چلنا کیسے ہے، اپنے باپ کی موت کا بدلہ جو ہے وہ فوجی جرنیلوں سے لینا ہے، یا پاکستان کے اندر سیاست کرنی ہے، جمہوریت کے ذریعے آگے چلنا ہے، لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے، اور اسی کو ہی جو فوجی جرنیل ہیں اس سے بدلہ سمجھنا ہے۔ یہ والی سوچ یقینی طور پہ وہ جو لندن کے وہ سال ہیں اس میں بے نظیر بھٹو نے اپنائی۔ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا عام ورکر تھا وہ اس سارے پیریڈ میں، اس سارے دور میں صاحب ظاہر ہے اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کھل کر جو ہے وہ آتا میدان عمل میں اور فوج کے اوپر کوئی حملے کرتا یا فوج کے خلاف کوئی مہم چلاتا۔ وہ بے بس ہو چکے تھے فوجی استعمار، فوجی طاقت کے سامنے، اپنے اپنے طریقے سے، اپنی تحریر کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے بعض لوگ، اور جس سطح پہ کوئی ایکٹیویزم ہو سکتی تھی وہ بالکل تھی، اس چیز سے انکار نہیں ہے۔ لیکن اوورآل جیسا میں نے ایک دفعہ چند دن پہلے بتایا کہ جو پیپلز پارٹی کے جیالے تھے، ان کی حالت لندن میں جو لوگ اکٹھے ہوتے تھے بی بی کے آس پاس، وہ یہی ہوتی تھی کہ وہ سارا دن سوچتے تھے کہ ضیاء الحق سے کیسے جان چھوٹے گی، اور رات کو سوتے ہوئے یہ دعا مانگ کے سوچ جاتے تھے کہ یہ مرے گا، یا فوج کے اندر سے کوئی بندہ اس کو مارے گا تو جان چھوٹے گی، ادروائز نہیں چھوٹتی تھی۔ رات ختم ہوتی تھی، اگلا دن آتا تھا، اور پھر یہی والا معاملہ آگے چل پڑتا تھا۔ الٹیمیٹلی بے نظیر بھٹو
بہت سی انٹرنیشنل پاورز کو درمیان میں انوالو کر کے پاکستان کی فوجی جنتا جو اس وقت امریکہ کے ساتھ بہت کلوز تھی، کولڈ وار کی وجہ سے، افغانستان میں جاری معاملات کی وجہ سے، اس کو قائل کر کے وہ لاہور میں آنے کا فیصلہ کرتی ہیں، اور جب وہ لاہور میں اترتی ہیں تو یقینی طور پہ وہی ہوتا ہے جس کی توقع تھی، کہ اس سارے جو ظلم اور بربریت کے سال تھے، جو بھی ضیاء الحق کا میڈیا تھا، ضیاء الحق کے اس دور کے صحافی تھے، جو بھی اسلام پھیلانے کی نام نہاد کوششیں تھیں، مطلب ضیاء الحق کا اسلام، اصل اسلام کی بات نہیں کر رہا، تو وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ایک ہی لمحے میں، ایک ہی دن میں سمندر برد ہو گئی جب پاکستانیوں نے اپنا فیصلہ سنایا، اور وہ ایک پولیٹیکل لیڈر کے لیے جو کہ خاتون تھی بائی دا وے، وہ نکل کر باہر آئے اس تمام انتہا پسندانہ سوچ کے پھیلائے جانے کے باوجود، جو کہ ضیاء الحق صاحب نے اپنے دور کے دوران پھیلائی، وہ نفرتیں پھیلائے جانے کے باوجود لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اور یہ فوجی قیادت کے لیے ایک پیغام بھی تھا، صاف ظاہر ہے ان کے لیے ایک پرابلمٹک سچویشن بھی تھی، لیکن ضیاء الحق بڑے کانفیڈنٹ تھے، وہ چیزوں کو ڈیل کرنا اور سنبھالنا اس کا ایک تجربہ رکھتے تھے، اور ان کے ادارے کے پاس پچھلے 100-150 سال کا تجربہ تھا عوام کو دبانے کا، ان سے ڈیل کرنے کا۔ خیر، بینظیر بھٹو جو ہیں وہ پاکستان میں آ کے پاکستانی سوسائٹی کا حصہ بنتی ہیں، وہ شادی کرتی ہیں، وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں پڑھتی ہیں، الٹیمیٹلی جنرل ضیاء الحق سے جان چھوٹتی ہے، الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کے نتائج وہ تو نہیں آتے جو پاکستان پیپلز پارٹی ایکسپیکٹ کر رہی تھی، یقینی طور پہ جس طرح سے الیکشن ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی الیکشن ہوا تھا جو انڈیپینڈنٹ تھا، اور اس کے بعد پاکستان ٹوٹ گیا تھا، تو اس لیے انڈیپینڈنٹ الیکشن ہونا پاکستان کی یکجہتی کے لیے جو ہے یہ مشکل کام ہے، یہ ایک دلیل فوجی جرنیل دیتے ہیں۔ بہرحال، تو اب جب بینظیر بھٹو اقتدار میں آتی ہیں تو میں نے جو آپ کو کہا، ایک بنیادی فکرہ میری ساری اب تک کی گفتگو کا یہی ہے کہ جو بینظیر بھٹو کا جو لندن میں قیام ہے، اس دوران وہ سکون سے بیٹھ کر، لوگوں سے مل کر، میٹنگز کر کے، سینئر سے، اپنے بابا کے دوستوں سے، دنیا کے جو سینئر پولیٹیشنز سے، ہر طرح کے لوگوں سے، وہ الٹیمیٹلی وہ اس اپنی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ڈیفائن کر چکی ہوتی ہیں، اور جب وہ آتی ہیں، وہ اقتدار لیتی ہیں، تو وہ اس وقت بھی فوج کو ٹیک آن نہیں کرتی۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ وہ مطلب وزارتوں پہ فوج کے دیے ہوئے بندے بھی قبول کرتی ہیں، وہ فوج کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہیں۔ وہ پاکستان کے اس سسٹم کے اندر جہاں پہ ایک عورت کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تھا، جہاں پہ ایک پروگریسو تھنکنگ رکھنے والے بندے کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، جہاں پہ لیفٹ کی سوچ کے لیے کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں تھی، وہ اس کے اندر آگے چلنے کی ایک حکمت عملی لے کر بہرحال آتی ہیں۔ لیکن بہت ہی مشکل صورتحال، اور اس کی تفصیل میں بھی نہیں جایا جا سکتا کہ وہ کارکنان جو اس پارٹی سے ایسوسیٹڈ تھے، جنہوں نے ایک ڈیکیڈ سے زیادہ قربانیاں دی تھیں، صاف ظاہر ہے کہ اس میں بہت ہی دردناک کہانیاں تھیں، بہت سے لوگوں کے گھروں کے چولہے ایسے بجھے کہ پھر دوبارہ جل نہ سکے، تو ان لوگوں کا یقینی طور پہ ایک خیال رکھنا تھا۔ اس میں آپ میرٹ کی یا اصولوں کی جو بھی کہانیاں لے کر آ جائیں، وہ لوگ جنہوں نے اسٹرگل کی ایک پاکستان دشمن قوت کے خلاف پچھلے پورے 11 سال، وہ لوگ یقیناً پاکستان کے ہیروز تھے، اور ان کا خیال رکھا جانا یقینی طور پر ایک فرض تھا ایک نئے آنے والی حکومت کا۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ یہ کسی بھی طور پہ قبول نہیں تھا۔ میں نے کل کے ویلاگ میں بھی ذکر کیا کہ کس طرح بینظیر بھٹو ایک طرف ان کے ساتھ بالکل کوئی ٹیک آن کرنے کی پالیسی نہیں فوج کے خلاف، لیکن دوسری طرف اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی کو لے کر چلنے کی بھی کوشش کی، بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کی۔ راجیو گاندھی کو ان کے دور میں چند مہینوں کے اندر وہ 2 مرتبہ پاکستان آ گئے، جو پچھلے 10 سال میں کوئی بندہ جو ہے وہ نہیں آیا تھا پاکستان کے اندر، بھارتی کوئی بھی وزیر اعظم۔ تو اب اور اس کے علاوہ بہت سارے فیصلے، تو اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب ان سے جان چھڑوانی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے ان کو گھر بھیج دیا۔ اب جب گھر بھیجا گیا تو صاف ظاہر ہے IGI بنی، اور فوج پوری طرح سیاست میں آئی، نواز شریف کو آگے لایا گیا، اس کو وزیر اعظم بنایا گیا، یہ سب کچھ جو ہو گیا، اس دوران بھی پاکستان پیپلز پارٹی یا بینظیر بھٹو نے فوج کے خلاف کوئی محاذ آرائی کی سیاست کا آغاز نہیں کیا۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو اس کو میں کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پھر بینظیر بھٹو کو مارا کیوں گیا۔ میں نے دراصل اس طرف لے کے جانا ہے، اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی دوست جو اس سے مختلف انفارمیشن رکھتے ہیں وہ لازمی اس کو کریں۔ 91 سے 93 جو ایک دور حکومت ہے نواز شریف کا،
اس کے دوران ایک اپوزیشن کی پولیٹکس پیپلز پارٹی ضرور کرتی ہے اور بڑی زبردست پولیٹکس کرتی ہے. اس میں بہت سارے الزامات بھی لگتے ہیں, بہت سارے کیسز بھی بنتے ہیں, لیکن کوئی فوج کے خلاف باقاعدہ ایک کمپین. لیکن بی بی کا ایک جو جمہوریت کا نعرہ تھا, جب وہ ڈیموکریسی کی, جب پیپل پاور کی بات کرتی تھی, تو اس کا اگر آپ غور کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ وہ جو فوجی پاور ہے, جو انلیگل انکانسٹیٹیوشنل جو قبضہ ہے, وہ بیسیکلی اس کے خلاف بات کر رہی تھی. آگے چلتے ہیں. نواز شریف صاحب اپنی عادت کی وجہ سے الٹیمیٹلی جرنیلوں کا تمام حکم مانتے مانتے کوئی ایک آدھا حکم بیچ میں سے نہیں مانتے, اور ان کو نکالا جاتا ہے اقتدار سے, اور الیکشن ہوتے ہیں, اور الیکشن جب ہوتے ہیں تو اس میں بے نظیر بھٹو ایک میجورٹی کی گورنمنٹ لے کر اقتدار میں آتی ہیں, وزیر اعظم بنتی ہیں, دوسری مرتبہ پاکستان کی ایک خاتون وزیر اعظم کے طور پر منتخب ہوتی ہیں. اس دور کے اندر بہرحال اس میں ہم تفصیل میں اگین نہیں جائیں گے, پولیٹیکل سائیڈ ہے. بے نظیر بھٹو کی لیڈرشپ, ان کی ایک پولیٹیکل فلاسفی, پولیٹیکل ویژن اپنی جگہ پہ, لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس میں بیڈ گورننس کی بہت سی مثالیں سامنے آتی ہیں. پولیٹیکل گورنمنٹس کو چلنے ہی نہیں دیا جاتا, ادارے اتنی زیادہ مداخلت کرتے ہیں کہ آپ کسی کا اس طریقے سے جو ایک ترازو میں رکھ کے حساب کتاب ہے نا, وہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ ماننے میں ایک طالب علم کے طور پہ, ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اس میں بیڈ گورننس کے بہت سے مسائل تھے اس دور کے اندر. لیکن بہرحال بی بی نے پاکستان کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کی. ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن, جس کو خاص طور پہ استعمال کیا جاتا تھا ایک خاص طرح کا ذہن بنانے کے لیے, ایک پروپیگنڈا کرنے کے لیے, وہاں پہ اچھے لوگ آئے, پروگریسو لوگ آئے, کچھ آپ کہہ لیں کہ جو آئیڈیاز تھے ان کے اوپر بات ہونا شروع ہوئی, اوپننیس کی بات ہونا شروع ہوئی. جو ریلیجیس ایکسٹریمزم پھیلانے کا ایک سلسلہ تھا, ایک وہ سوچ تھی, اس سے تھوڑا سا چھٹکارا ملا. لیکن صاف ظاہر ہے کہ یہ مکس چیزیں تھیں, اس میں پرابلمز بھی تھے. اور آگے چلتے ہوئے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ایک مرتبہ پھر رخصت کیا گیا. اس پورے دور میں بھی فوج ضرور پاکستان پیپلز پارٹی اور بے نظیر بھٹو کے خلاف ہوئی, لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے فوج کے خلاف جو ہے وہ کسی مہادرائی کی کوئی جو مثال ہے یا کوئی ثبوت ہے وہ مجھے نہیں ملتا جب بے نظیر بھٹو اقتدار میں ہیں. اب بے نظیر بھٹو پھر اقتدار سے باہر جاتی ہیں, نواز شریف صاحب ہیوی مینڈیٹ لے کے آتے ہیں 97 کے اندر, پیپلز پارٹی پھر اپوزیشن میں چلی جاتی ہے. ہمیں کسی بھی طور پہ بے نظیر بھٹو کی طرف سے نواز شریف کے خلاف نعرے اور نواز شریف کی حکومت کے خلاف باتیں تو ضرور ملتی ہیں, اگرچہ انہوں نے اس حکومت کے دوران جتنی بھی چیزیں پولیٹیکل, لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ, کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تھی, آئینی اداروں کو مضبوط کرنے کے حوالے سے تھی, اس میں نواز شریف حکومت کا ساتھ دیا. اگرچہ ان کی بڑی محدود نشستیں تھیں, لیکن جو انسٹیٹیوشنز تھے, کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز تھے, جو عوامی ادارے تھے, جو پارلیمنٹ تھی, اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, پریزیڈنٹ کا جو اختیارات تھے وہ ختم کرنے کے لیے وہ انہوں نے قانون سازی میں بغیر کسی ڈیل شیل کے جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دیا. یہ ایک فیکٹ ہے, ایک تاریخ کا بہت بڑا فیکٹ ہے. لیکن بے نظیر بھٹو نے پھر بھی فوج کے خلاف کچھ نہیں کیا. الٹیمیٹلی فوج 99 میں دوبارہ آ جاتی ہے, اور الٹیمیٹلی فوج کے آنے کے بعد بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مارشل لا کو غلط کہنا یا فوج کے اقتدار کو غلط کہنا اپنی جگہ پہ, لیکن بے نظیر بھٹو کی کبھی بھی فوج کے خلاف اس دوران پیپلز پارٹی کی کوئی ایسی چیز کہ جی فوج کے خلاف کوئی مہم چلانی ہے وہ نہیں تھی. ایک جو مارشل لا, ایک غیر قانونی مارشل لا, اس کو غلط کہا جانا, وہ پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کے لیڈر ضرور کہتے تھے. بے نظیر بھٹو ایگزائل میں تھیں, ایگزائل سے معاملات کو دیکھ رہی تھیں, ان کے خلاف بے شمار کیسز قائم کیے گئے تھے. پہلے جو ایک نگران دور حکومت تھا, ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد آپ کہہ لیں کہ جب نجم سیٹھی وغیرہ اور باقی لوگ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں تھے, اس دور میں وہ کیسز بنتے ہیں, نواز شریف کے دور میں بھی چلتے رہتے ہیں, اور پھر مشرف کے دور میں بھی وہ کیسز چل رہے ہیں. اس پورے دوران بھی ہمیں کوئی وہ چیز نظر نہیں آتی. الٹیمیٹلی ہم آ جاتے ہیں 2007 کے اوپر, جب بے نظیر بھٹو مشرف کے دور میں واپس آتی ہیں پاکستان میں. اس سے پہلے وہ 2006 میں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی نواز شریف کے ساتھ سائن کرتی ہیں لندن میں, جس کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اتحاد کی بات نہیں ہو رہی. بعض لوگ پتہ نہیں کیا اس کو رنگ دیتے ہیں کہ وہ بہن بھائی بن گئے تھے. وہ بیسیکلی ایک سازش کرنا یا فوج کے ہاتھوں میں استعمال ہونا دوسری پولیٹیکل فورس کے خلاف, بنیادی اصول اس کا یہ تھا. بہت سارے پوائنٹس ہیں اس کے, وہ اس کو کرتی ہیں اور وہ پاکستان آتی ہیں.
اب جب وہ پاکستان آتی ہیں تو ایک سائڈ پہ ایک دوسرا سین چل رہا ہے، اور وہ سین یہ ہے کہ جو طالبان ہے افغانستان کے اندر سچویشن ہے، امریکہ 2001 میں 9/11 کے بعد وہاں آ چکا ہے، وہ وہاں پہ آپریشنز کر رہا ہے، وہاں پہ طالبان پہلے سے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک طالبان کا گروہ وجود میں آتا ہے جو تحریک طالبان پاکستان TTP کہلاتا ہے۔ TTP اور طالبان سارے صاف ظاہر ہے بیسیکلی پاکستانی فوج نے کریٹ کیے تھے۔ جو TTP بنتی ہے یہ پاکستانی فوج کے امریکہ کا ساتھ دینے کے خلاف ہونے کی بنیاد پہ فوج کے خلاف ہوتی ہے، فوج کے خلاف لڑتی بھی ہے، لیکن ان کے مختلف فیکشن سے پاکستان کی فوج اور خصوصاً ISI کے مسلسل رابطے رہتے ہیں، جس کے ڈاکومنٹری ایویڈنس آپ سینکڑوں مرتبہ ٹی وی چینل کے اوپر دیکھ چکے ہیں۔ کرنل امام جیسے کردار اور باقی لوگ انہی TLP کے جو دھڑے تھے ان کے ساتھ باقاعدہ دیکھے جا سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ملتے بات کرتے نیگوشیٹ کرتے ان سے کام کرواتے، اور پھر الٹیمیٹلی ان کا مارا جانا ایسے کرداروں کا وہ الگ بات ہے، وہ نیکسٹ ایپیسوڈز میں ہوتا ہے، لیکن ایک رابطہ، ایک تعلق اور مل جل کے کام کرنے کی ایک چیز ہمیں بالکل واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اب حالات کافی خراب ہیں۔ 2007 کے اندر لال مسجد کا سانحہ بھی ہو چکا ہوا ہے، اس دوران NRO کی ایک ڈیل بھی سائن ہوتی ہے۔ بینظیر بھٹو کے واپس آنے کی بات ہر طرف میڈیا میں ہے، عام صحافی عام لوگ بھی یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ بینظیر بھٹو پاکستان واپس کیوں آ رہی ہیں، کیونکہ ان کا آنا بنیادی طور پہ ایک خطرناک چیز ہو سکتی ہے آپ کہہ لیں ان کے لیے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں وہ رول کر رہی ہیں، اور وہ ہر جگہ پہ بم دھماکے ہو رہے ہیں اور وہ مار رہے ہیں، اور بینظیر بھٹو ہمیشہ سے طالبانائزیشن کو اور ایکسٹریمزم کو چیلنج کرتی چلی آئی ہیں۔ ان کی پولیٹیکل فلسفی جو کہ ہمیشہ سے ڈیموکریسی کے حوالے سے تھی، پیپل پاور کے حوالے سے تھی، لوگوں کے حقوق کے لیے تھی، اس کے اندر ایک پرومیننٹ جو ایک چیز ہے وہ مڈ 90s سے انہوں نے طالبانائزیشن کو اور معاشرے کے اندر انتہا پسندی پھیلانے کی مزاحمت کرنے کو جو ہے وہ انہوں نے اس کو شامل کیا اپنی مین پالیسی کے اندر، اور وہ اس کو اپوز کر رہی تھی۔ تو ان کے اوپر حملے کے حوالے سے ایک چیز تھی، اس حوالے سے اسی تناظر میں جو صحافی تھے ان کے طالبان کے مختلف گروہوں سے مختلف لوگوں سے رابطے ہوتے تھے، اور یہ بات پوچھی جاتی تھی طالبان کے لوگوں سے، تو طالبان کے کسی بھی لیول کے رہنما کا یہ واضح طور پہ کہنا تھا کہ ہمارا بی سے بینظیر بھٹو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ہمارے خلاف ضرور ہیں، لیکن ہماری جو ایک سٹرگل ہے یا ہم جو لڑ رہے ہیں وہ صرف ان لوگوں کے خلاف لڑ رہے ہیں جو ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں، یعنی کہ وہ فوج کا بھی نہیں کہتے تھے، وہ یہ مانتے تھے ان کا فوج سے رابطہ ہے، ان کا فوج سے تعلق ہے، اور لیکن جب فوج ان کے خلاف جاتی تھی وہ فوج کے خلاف بھی لڑتے تھے۔ اب فوج کی اور طالبان کی لڑائی میں آپ پاکستانی جو بھی پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ فوج کے ساتھ تھا، فوج کا جتنا بھی مخالف ہوتا تھا وہ باربیرک طالبان چاہے فوج نے خود بنائے تھے، فوج کی اس غلطی کو فوج کو اپنا مانتے ہوئے کہ اگر انہوں نے کچھ غلطی کر لی ہے تو یہ جو باہر کے لوگ ہیں جو ہمارے دشمن ہیں، ہمارے مذہب کے، ہمارے ملک کے دشمن ہیں، وہ ان کے خلاف تھے۔ طالبان کی یہ پالیسی نہیں تھی پولیٹیکل لیڈرز کو جو ہے وہ اٹیک کرنا، اس وقت تک یہ چیز ان کے اس میں نہیں تھی، اور یہ لیکن جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو چند خطرات ضرور تھے چند پولیٹیکل لیڈرز سے، وہ کیا تھے ہم اس طرف آتے ہیں۔ یہ بینظیر بھٹو کے پاکستان آنے سے پہلے طالبان کے حوالے سے یہ بات بڑی کلیئر تھی، یہ بات عام لوگ جو سن رہے ہیں ان کو اس طرح سے شاید سمجھ نہ آئے، کیونکہ ہر بندے نے اپنے ذہن کے اندر ایک خاکہ اور ایک نقشہ بنایا ہوتا ہے چیزوں کا، اور وہ اس سے متصادم کبھی بھی کوئی بات سننا پسند نہیں کرتا۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے پچھلے دنوں بھی ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی، یہ کچھ واقعات ہوئے اسلام آباد میں اور لاہور میں، اور وہاں پہ لوگ مارے گئے، تو لوگوں کے مارے جانے کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کتنے لوگ مارے گئے تو اس کے اوپر ایک بحث شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب کسی کو بتایا جائے کہ یار جو پولیس والے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اتنے لوگ تھے، اتنے لوگ زخمی ہوئے، اتنے مارے ہوئے، پولیس والے جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے ساتھ، وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، آپ تو یہاں بیٹھے، میں کہتا نہیں مجھے نہیں بتایا، وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جھوٹ۔ تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب یہ جو بندہ ڈائریکٹلی انوالو ہو اس کو سمجھ ہوتی ہے کہ پولیس والے جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہ آپ سے چھپاتے بھی ہیں، لیکن کیا جھوٹ بولتے ہیں کیا چھپاتے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ ہر چیز نہ تو چھپائی جا سکتی ہے، نہ ہی پولیس والے چھپاتے ہیں، جو چھپانا ہو وہ ان کی مجبوری ہوتی ہے، ان کو ادارے ISI فوج دباؤ دے رہی ہوتی ہے، وہ وقتی طور پہ چھپا کے آپ کو بتا دیتے ہیں اصل صورتحال۔ اصل یہ ہے
یہ آپ کا اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے اپنے سورس کے ساتھ، کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کبھی میری آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کرے گا، لیکن وہ آپ کو بتا سچ رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو ایک طرف سے ایک پولیس والا بھی نہیں بتا رہا ہوتا، آپ کو مختلف جہتوں مختلف کاموں پہ معمور مختلف لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، آپ کے اپنے لوگ موجود ہوتے ہیں، جو وکٹم ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، سب کی انفارمیشن کو کلیکٹ کر کے آپ ایک نتیجے کنکلوژن تک پہنچتے ہیں۔ بچوں کی طرح بیٹھے آپ کوئی تجزیہ یا وہ ہوا میں بات نہیں کر رہے ہوتے۔ اب بات کیا ہے، اسی طریقے سے جو طالبان بی بی کے بارے میں کہہ رہے تھے، وہ اس بات کی ایک لانگ ٹرم انڈرسٹینڈنگ تھی، ایک میڈیا کا ایک کمیونیکیشن کا ایک نظام تھا، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ طالبان کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ یا تو کہہ کے کرتے ہیں، اور اگر کہہ کر نہ کریں، کسی کو نہ بتائیں، کر دیں تو بعد میں مان لیتے ہیں، کیونکہ وہ تو اوپنلی سامنے آ کے لڑ رہے ہیں نا، اس میں تو کوئی ایسی بات تھی ہی نہیں۔ اب اس بات کو، اس فلو کو روک کر ایک لمحے کے لیے ہم ایک دوسرے نقطے پر چلتے ہیں، اور وہ نقطہ میں یہیں سے اس بات کو کنیکٹ کرتا ہوں واپس آ کر، کہ جو فوجی لیڈرز ہوتے ہیں، جو آپ کے ٹاپ کے جرنیل ہوتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے ایک لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ 4 سال لیفٹیننٹ جنرل رہتا ہے اور الٹیمیٹلی پھر ریٹائر ہو جاتا ہے۔ جو آرمی چیف بنتا ہے وہ 3 سال کے لیے ہوتا ہے، اور 3 سال بعد اس نے ریٹائر ہو جانا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایکسٹینشن لینے کا رواج ہے تو تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ مارشل لا لگا کے آتا ہے تو اور جب وہ لمبا عرصہ کنٹینیو کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو اس کے کلوز لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے کولیگس ہوتے ہیں، جو اس کو ایک ان پٹ دے رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا باس ہوتا ہے لیکن اس کے کلوز رہ چکے ہوتے ہیں، تو ایک ایسا انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں ایک پروفیشنل گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو وہ لوگ پھر 4 سال میں ریٹائر ہو جاتے ہیں، اگر وہ کنٹینیو کرتے ہیں تو نیچے جونیئر لوگ آ جاتے ہیں، تو پھر ایک پروفیشنل ڈسکشن جو ہے، ایک پروفیشنل ڈسکورس جو ہے کسی بھی فوج کو آگے لے کے چلنے کا، وہ پھر جاری نہیں رہ سکتا ہوتا۔ یہ فوج کے اندر کی بات ہے جس کے اوپر میں عموماً بات کرتا رہتا ہوں۔ اس کو یہاں سے نکل کر آپ ذرا پولیٹیکل سائڈ پر لے کر آئیں۔ پولیٹیکل سائڈ پر یہ ہوتا ہے کہ ایک فوجی جرنیل جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے۔ پرائم منسٹر کل پرسوں فرض کریں پرائم منسٹر بنے، فوج جو جرنیل ہے اس کے پاس ساری طاقت ہے، وہ پورا ملک چلا رہا ہے، اس کے انڈر جو فوج ہے وہ مختلف شہروں میں موجود ہے، نیچے جو آئی ایس آئی آپریٹ کر رہی ہے اس کا پولیس کے ذریعے یا پولیس کی اسپیشل برانچ کے ذریعے گلی محلوں تک کی انفارمیشن تک ایکسیس ہے، اور وہ ظلم کے تمام ہتھ کنڈے اپنا کے ملک کے اندر کوئی بھی لوگوں کو، شہریوں کو، پاکستانیوں کو مروا سکتے ہیں، اغوا کروا سکتے ہیں، غائب کروا سکتے ہیں، وہ سارا اس کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ وہ ایک ڈیفیکٹو رولر ہوتا ہے آرمی چیف جو ہے۔ تو جب وہ کسی پرائم منسٹر کے ساتھ بات کر رہا ہے جو نیا بنے، تو صاف ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کا کیا لیول ہوگا یہ آپ ایزیوم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا پرائم منسٹر ہو جو اس جرنیل جس آرمی چیف کے ساتھ بیٹھا ہے وہ اس سے پہلے 2 3 4 آرمی چیف کے ساتھ ڈیل کر چکا ہو، تو نئے آرمی چیف کو ایسے بندے کے ساتھ ڈیل کرنے میں پرابلم آتی ہے، کہ وہ بندہ ایکسپیرینس والا، کیونکہ کاغذوں میں تو وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے جو پرائم منسٹر ہے، اور وہ اگر پہلے سے آرمی چیف سے ڈیل کر چکا ہوتا ہے تو اس آرمی چیف کو اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے ذرا پرابلم ہوتی ہے کہ یہ تو میرے سے پہلے میرے باسز کو جو ہے وہ اس نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے۔ ایک تو یہ چیز نیچرلی ہوتی ہے، اسی لیے جو سینئر پولیٹیشینز ہوتے ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں ایسے لوگوں کا آگے پرائم منسٹر کی سیٹ پہ آنے پہ، بالکل اس چیز میں گئے بغیر کہ وہ ان کی پولیٹیکل سوچ کیسی ہے، وہ فوج کے ساتھ کام کرنے کے حامی ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ چیز بھی ایک تکلیف کا باعث ہوتی ہے عمومی طور پہ جو آرمی چیف ہوتے ہیں، کہ کوئی ایسا سینئر بندہ جو ہے وہ آگے نہ آئے، ان کا راستہ روکا جاتا ہے۔ 2013 میں کبھی بھی نواز شریف کو وزیر اعظم نہ بننے دیا جاتا اگر وہ یہ میمو والے معاملے میں اور اس کے بعد جنرل کیانی کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن سے پہلے سارے معاملات والا سلسلہ نہ ہوتا تو۔ لیکن یہ ان کو داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے ایک راستہ بنایا اقتدار میں آنے کا، جس طریقے سے بھی ممکن بنایا۔ جو فیکٹ میں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ بھی فیکٹس ہوں گے، تو وہ وہاں تک پہنچے، اور ساتھ ہے کہ فوج کو پھر الٹیمیٹلی ان کو رستے سے ہٹانا پڑا۔ ایک تو یہ فیکٹر اپنی جگہ پہ ہے کہ بے نظیر بھٹو 2007 میں جب آ رہی تھیں کہ پوری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اوور آل دنیا کے لیڈنگ پولیٹیشین، لیڈنگ تھنکر، لیڈنگ جو تھنک ٹینکس ہیں وہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ الائنڈ تھے۔ مشرف ان کا راستہ نہیں روک سکتا تھا، اس کے پاس یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ جو ہے وہ روکے، اور دوسری طرف سے بی بی جو ہے وہ بھی بات کرنے پہ، ڈائیلاگ کرنے پہ یقین رکھتی تھی، الٹیمیٹلی آنے تو دینا پڑنا تھا۔ اب پہلا پرابلم یہ تھا کہ ڈیل کیسے کیا جائے، بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کیسے کیا جائے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈیل کس نے کرنا تھا، کیونکہ جنرل مشرف این آر او کی اسی ڈیل کے تحت وردی اتارنے پہ رضامند ہو چکے تھے، اور اقتدار الٹیمیٹلی جنرل کیانی کے پاس جانا تھا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے
کہ جرنیل صاحب ظاہر ہے کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ جو پہلے پرائم منسٹر بن چکا ہو، میں نے کہا کہ ان کو پرابلم ہوتی ہے. ایک اور پرابلم ان کو جو تھی وہ بنیادی پرابلم تھی، اور پھر میں وہ طالبان نے بی بی کے مرنے کے بعد کیا کہا اس کے اوپر بھی آتا ہوں. بنیادی ترین پرابلم فوج کو یہ تھی کہ وہ جو مطالعہ پاکستان، یا سوری مطالعہ پاکستان نہیں کہوں گا، جو ایک خاص سیکورٹی پیراڈائم، سیکورٹی کے حوالے سے ایک جو فلسفی لے کر چلتے ہیں، بے نظیر بھٹو آئیڈیالوجیکلی اس فلسفی کو مانتی نہیں ہے. وہ بے نظیر بھٹو آپ کے ساتھ بات کرنے کو بھی تیار ہے، وہ بیٹھنے کو بھی تیار ہے، وہ ڈائیلاگ بھی کرتی ہے، وہ آپ کے خلاف مہم جوئی بھی نہیں کرتی. میں نے پوری جو تاریخ بتائی پیپلز پارٹی کی آپ کو، اور بے نظیر بھٹو کی بھی، اس میں نے اس پوائنٹ پہ اس لیے فوکس کیا کہ یہ جرنیلوں کے لیے بڑا عجیب و غریب سا ایک فکر انگیز قسم کا مرحلہ تھا کہ بی بی تو ان کے خلاف کوئی مہم جوئی، کوئی کارکنان پیپلز پارٹی کے کوئی لے کے جی ایچ کیو کے سامنے کھڑے ہو کے نعرے مارنے والی کیفیت، حالانکہ وہ واقعات چھوٹے موٹے اکا دکا آپ کو بی سی او مل جائیں گے، لیکن ایک پورے نیشنل لیول پہ پارٹی کی طرف سے ڈکلیئرڈ ایک کیمپین فوج کے خلاف، اب وہ بھی آپ کو نظر نہیں آتی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ آئیڈیالوجی کیا ہے، کہ ڈیموکریسی، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن، جس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کی پاور کی نفی، جمہوریت جو ہے اس کے اصول کے اوپر کاربند ہو جانا ہی یا اس کی بات کرنا ہی فوج کے لیے ایک موت کا پیغام ہوتا ہے، فوجی جرنیلوں کے لیے، ڈکٹیٹرز کے لیے. اب جو پرابلمز تھے اس وقت کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو، جن میں مشرف کو ٹوٹلی انکلوڈ نہیں کرتا، مشرف کے علاوہ بھی لوگ تھے. اب اور وہی لوگ بعد میں پھر فوج کے میں ٹاپ عہدوں پر بھی رہے. جنرل کیانی ان میں مین ہے، اور باقی لوگ بھی. اب جو بھی اسٹیبلشمنٹ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ بی بی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ روک تو نہیں سکتے بی بی کو آنے سے، لیکن وہ بی بی کے ساتھ کام بھی نہیں کر سکتے. وہ کیوں نہیں کر سکتے کام؟ اس کے حوالے سے میں نے اپنے پورے کیریئر میں جب بھی مجھے موقع ملا، میں نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی، اور میں عموماً اس بات کو اپنے دوستوں کی محفل میں بیان بھی کرتا ہوں. عمومی طور پہ ہمیں یہ کہا جاتا تھا جب ہم نئے نئے اسلام آباد گئے تھے، اور کبھی کبھار کسی اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ بندے کا یا ان کے ماؤتھ پیس سے ملنے کا موقع ملتا تھا، یا پھر بعد میں سینئر لوگوں سے، ملٹری کے لوگوں کے میں سے ملنے کا موقع ملا، تو وہ ایک اچھی گفتگو کرتے ہوئے بھی، ایک نارمل ڈسکورس کے اندر بھی بی بی کا جب ذکر آتا تھا کہتے یو نو دیٹ شی از ناٹ لائل ٹو پاکستان. اچھا، اب آپ ایک بڑے ہمبل سے بیک گراؤنڈ سے ہوں، مطلب آپ کا کوئی اتنا زیادہ مطالعہ بھی نہ ہو، آپ کا کوئی جرنلزم میں بھی اتنا ایکسپیرینس بھی نہ ہو، سامنے بیٹھا ہوا بندہ ایک مطلب ٹاپ کے عہدے پہ فائز رہا ہو یا رہ چکا ہو یا ہو، اور وہ مطلب ہے کہ ایک بڑے اس سے بات کر رہا ہو کہ میں نے فلاں بات کی تھی، فلاں سے ملا تھا، فلاں ملک گیا تھا، تو ایک خاص طرح کا ایک امپریشن آپ کے ذہن میں، اگر آپ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس، ایکسپوجر نہیں ہے، شروع کے دنوں میں ہوتا ہے، تو ہم بھی کہتے تھے شاید ہو یار کوئی ایسی بات ہو. مطلب ان کا مطلب یہ ہوتا تھا اگر تھوڑی بہت کوئی صحافیانہ کوشش کر کے آپ جاننے کی کوشش کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سی آئی اے کا کوئی تعلق ہے، یا امریکن ایجنڈے پہ کام کرتی ہیں، یا ان کی لوائلٹی امریکہ کے ساتھ ہے. کوئی رستے سے گزرتے ہوئے کوئی تھوڑا سا انڈیا والا اشارہ بھی کر دیتے تھے، کوئی پکی باتیں نہیں ہوتی تھی. ایک یہ چیز سننے کو ملی. لیکن جب جیسے آگے چلے اور ہم نے دیکھا کہ بہت ہی اچھے لوگوں کے خلاف، چلو ہمیں تو چھوڑے، ہم میٹر نہیں کرتے، کہ اوپر بھی جب الزام لگائے جن کو ہم جانتے تھے کہ یار یہ لوگ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی ٹریٹر ہوں یا کوئی ایجنٹ ہوں کسی ملک کے، تو پھر ہمیں پتہ لگا کہ یہ فوج ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرتی ہے کہ جس بندے کے ساتھ وہ کام نہ کر سکتے ہوں، بیٹھ نہ سکتے ہوں، ان کی اپنی اہلیت اتنی نہ ہو کہ وہ دو فکرے آمنے سامنے بیٹھ کے ایکسچینج کریں، تو یہ ان لوگوں کے خلاف یہ والا طریقہ استعمال کرتے ہیں. پھر ہم نے اسپیسیفک سوال جب پوچھے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ کے لوگوں سے، یا ان کے لیے کام کرنے والے لوگوں سے، یا ان سے منسلک رہ چکے لوگوں سے، کہ آپ جو کہتے ہیں کہ بی بی جو ہے وہ شی از اے ٹریٹر، دس از وٹ، مطلب آپ یہ کہتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں، تو کیسے کہتے ہیں؟ کوئی ایسا ہمارے پاس ہارڈ کور ایویڈنس ہے یا حوالہ ہے کہ بی بی نے کوئی ایسا کام اسپیسیفک جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کیا ہو، جس میں آپ کو کلیئرلی نظر آئے کہ شی واز ناٹ لائل ٹو پاکستان اینڈ شی واز لائل ٹو امریکہ، اور شی واز لائل ٹو سی آئی اے. سو دیر واز نو آنسر، کوئی جواب نہیں تھا. وہ چونچ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں، اور ادھر سے ادھر نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نا،
اچھا سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، آئی نو، مطلب پہلے وہ ایک تاثر قائم کر چکے ہوتے ہیں کہ آئی نو ایوری تھنگ، میں فلاں کو ملا، میں واشنگٹن میں گیا، میں لندن میں گیا، میں سی آئی اے کے فلاں بندے کو ملا، میں پینٹاگون میں فلاں امریکی جرنیل کو ملا، مجھے فلاں نے یہ بتایا، وہ پورا ایک ماحول کریٹ کر چکے ہو گئے. میں بتا رہا ہوں ابھی کیا بتا رہے ہیں آپ بتائیں اسپیسیفکلی کون سی چیز ایسی ہوئی جو کہ مطلب ہے کہ اس سینس میں آئے کہ وہ بی بی کو آپ وہ کہیں. اچھا اب یہ حقیقی بات یہ ہے کہ آپ کوئی علمی کوئی بندہ ڈیبیٹ کرنے پہ یقین رکھتا ہو، اس کو خریدتے چلے جائیں تو آپ کو لگتا تھا کہ وہ کسی حد تک ماننے کو تیار ہے کہ نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن ٹرسٹ نہیں ہے. بات ساری کی ساری جو مجھے سمجھ آتی تھی وہ یہی تھی کہ یہ بی بی کے ایکسپوئر، بی بی کے صاف ظاہر ہے، بی بی کا ایکسپوئر صرف اس کا پرائم منسٹر ہونے کا نہیں تھا، صاف ظاہر ہے وہ ایک فارمر پرائم منسٹر کی بیٹی، اور پرائم منسٹر بھی ذوالفقار علی بھٹو جیسا، اس کے دور میں ہی اس کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا دورے کرنا، ایک ورلڈ افیئرز پہ نظر ہونا، پھر ورلڈ لیڈرز کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہونا، یہ ساری چیزیں میں نہیں کہہ رہا کہ یہ نیگیٹو پوائنٹس ہیں، لیکن یہ بی بی کے نیگیٹو پوائنٹس بنتے جا رہے تھے فوج کی نظر میں. فوجی جرنیل جو ہیں ان کو خوف تھا اس بات سے کہ پاکستان کے اندر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے آپ یقین مانیں یہ وٹ ایور دے ور سیئنگ اس کی ٹرانسلیشن آپ پاکستانی سینس میں کریں تو یہی کریں گے کہ اللہ نہ کرے کوئی الیکشن ہو اور بے نظیر بھٹو الیکشن جیت کے پرائم منسٹر آف پاکستان بن جائے. مطلب یہ ان کے لیے ڈیتھ کا میسج تھا. اگر آپ ان کی پوری گفتگوؤں کو اس وقت کی 2006 میں 7 میں ہونے والی آپ ٹرانسلیٹ کریں، ٹرانسکرائب کریں، اس کو پریسائزلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں، تو یہ کبھی کسی نے نہیں کہا جو میں نے لفظ بولے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ اگر بے نظیر بھٹو بن گئی نا مطلب پھر تو ایسے ہے کہ جس طرح واشنگٹن آ کے اسلام آباد بیٹھ جائے گا یا پورا پاکستان اٹھا کے ہم واشنگٹن کی جھولی میں رکھ دیں گے. یہ ایک تاثر وہ کریٹ کرتے تھے اور بڑا سکسیسفلی کرتے تھے، اور وہ اندر سے کنونس تھے. یہ تمام جرنیل جو تھے 100% کنونس تھے کہ جو بے نظیر بھٹو ہیں اگر وہ اقتدار میں آتی ہیں تو وہ مطلب ہے کہ ویسٹ کے کسی ایجنڈے کو لے کر چلیں گی اور یہ پاکستان کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوگا. یہ بڑی عجیب و غریب سوچ تھی. اچھا اب میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا شروع میں کہ میں آپ کو ریزن بتاؤں گا، لاجک بتاؤں گا کہ جو لوگ بھی تھے مارنے کے پیچھے، میں آپ کو نہیں میں الزام لگاتا، کوئی نام نہیں لیتا کس نے مارا کس نے نہیں مارا. میں طالبان کے حوالے سے آپ کو بتا سکتا ہوں آن دا بیسس آف تھاؤزنڈز آف تھنگس کہ کوئی بھی بندہ استعمال ہوا ہو. اس ٹاپک پہ تو میں 20 مرتبہ آپ کے ساتھ بات کر چکا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی نے مارا یا فوج نے مارا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ فوج کا ایک کیپٹن اٹھا یا میجر اٹھا اور اس نے ریوالور نکالا اور جا کے ٹھا کر کے واپس آ گیا، یا آئی ایس آئی کا کوئی اسسٹنٹ ڈائریکٹر یا ان کا کوئی آپریٹو گیا ہے. اور یہ سارے کام یہ ریلیجیس ایکسٹریمسٹ پارٹی سے کرواتے ہیں. بے نظیر بھٹو بہت بڑی لیڈر، ان کو چھوٹے عام کردار جو فوج کے ناقد ہیں ان کو مارنے کے لیے میرے پہ حملہ ہوا اکتوبر 2017 کے اندر. مجھے پولیس کے بندے نے میرے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بتایا، اسلام آباد میں وہ اسپیشلی بھیجا گیا حکومت اس وقت کی طرف سے کہ جی آپ کے اوپر حملہ جو ہے وہ فلاں جو آرگنائزیشن ہے، پریسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے، انہوں نے ان کے فلاں لوگوں نے کیا ہے. تو میں نے کہا کہ جی اگر آپ کو اس حد تک پتہ لگ گیا تو یہ بھی پتہ لگ گیا ہوگا کس نے حکم دیا ہے. انہوں نے کہا چھوڑیں نا جی، یہ بات نہ کریں، جو میں بتا رہا ہوں وہ ہمارے پاس ہمارے شواہد موجود ہیں اور مجھے یہی آپ کو بتانے کو کہا گیا ہے. تو یہ میں اس کے علاوہ مطلب جتنی بھی چیزیں ہیں وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ خود جا کے مارتا ہے. سمجھ رہے ہے وہ پوری ایک ارینجمنٹ کی جاتی ہے اور بات کبھی بھی اصل مورے تک نہیں پہنچنے دی جاتی. خیر، تو اب آتے ہیں وجہ کے اوپر کہ جس نے بھی مارا. پہلی بات تو یہ کہ وہ جو بھی تھا وہ طالبان نہیں تھا، وہ طالبان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، کوئی ایسا مشن نہیں تھا. بالکل طالبان بی بی کے اگینسٹ تھے، بالکل بی بی طالبانائزیشن اور ایکسٹریمزم کے اگینسٹ تھیں، لیکن اس وقت تک طالبان کا کوئی بھی اس طرح کا وہ پلان نہیں تھا یا کوئی ارادہ نہیں تھا یا ان کا طریقہ کار یہ نہیں تھا. اور اب یہ جو لوگ تھے جو پاکستان میں طاقت کے مالک تھے اور نظام کو چلا رہے تھے، ان لوگوں کا
کا بی بی کے ساتھ جو پرابلم تھا وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ وہ اس کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے تھے. بی بی بیچاری پوری پاکستان کی تاریخ کی وہ واحد پولیٹیکل لیڈر ہے جس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک دن کے لیے بھی پاکستانی نہیں سمجھا. یہ بڑی افسوسناک بات ہے اور یہ سمجھنے کی بات ہے. میں جب بھی ایکسپلین کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ہر بندہ صاحب کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو وہ اپنی مرضی کی بات اور اپنی سوچنا چاہتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بی بی کے باپ نے جناب ذوالفقار علی بھٹو نے بھی فوج کے ساتھ بہت کلوزلی کام کیا. اگرچہ آپ اپنی قبر ایک تھی بندے دو تھے اور ضیاء الحق نے اپنے اقتدار کے دوام کے لیے ایک عوامی لیڈر کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا, یہ بات اپنے طور پہ درست ہے, لیکن بھٹو ان کے ساتھ کام کرتے رہے تھے. یہ نہیں کہ وہ بھٹو کو پاکستانی نہیں مانتے تھے. محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد جو ان کی فیملی کے لوگ پیپلز پارٹی میں سامنے آئے اور آگے چلے وہ بھی فوج کے ساتھ چلے. فوج ان کے خلاف بھی رہی, وہ بھی فوج کے خلاف بیان دیتے رہے, سب کچھ رہا, لیکن یہ نہیں کہ انہوں نے ان کو تسلیم ہی نہیں کیا. بی بی واحد بندی ہے جس کو کبھی فوج نے دل سے تسلیم ہی نہیں کیا تھا. اس کی وجہ میں نے آپ کو کچھ کسی حد تک بیان کرنے کی کوشش کی کہ جی ان کو شک تھا, وہ ان کو سیکورٹی رسک سمجھتے تھے, وہ ان کی لائلٹی پہ شک کرتے تھے, وہ ان کی جو انٹرنیشنل لیڈرز کے ساتھ جو ان کی کنیکٹیوٹی تھی اس کے اوپر شک کرتے تھے. مجھے جو سب سے اہم بات لگی, ایک طالب علم کے طور پہ میں یہ بات کر رہا ہوں اور آپ جو بھی لوگ اس پہ مختلف رائے رکھتے ہوں اس کا اظہار کریں, اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. جو مجھے سب سے مختلف بات لگی وہ یہ تھی کہ جب میں کوشش کی میں نے بی بی کے چلے جانے کے بعد بھی اس دنیا سے سمجھنے کی کہ دل میں کیا تھا, تو مجھے یہی لگا کہ وہ بیسیکلی اس کے سامنے بیٹھ کر شاید وہ ایک عورت کے ساتھ بات نہیں کر سکتے تھے. ایک عورت کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا یا اس کی ایک ہیجمنی کو تسلیم کرنا یا اس کی ایک لیڈرشپ کو یا اس کے ایک ٹاپ کے رول کو تسلیم کرنا, دل میں تو ان کے تھا ہی تھا کہ یہ لوائل ہی نہیں ہے ساڈے نال, وہ تو تھا ہی تھا, لیکن شاید وہ ان کے اندر وہ کانفیڈنس ہی نہیں تھا کہ وہ بی بی کے ساتھ بیٹھ کے اس طریقے سے بات کر سکتے. اب جو لوگ آگے لیڈرشپ میں رول میں آ رہے تھے, یہ ذہن میں رکھیے کہ جو این آر او کی جو تھی معاملات سارے, وہ ایک طارق عزیز تھے مشرف کے ساتھ, اور سب سے اہم بندے اس وقت جب بی بی کی شہادت ہوئی اس وقت ندیم چاچ تھے ڈی جی آئی ایس آئی, لیکن ان سے پہلے اشفاق پرویز کیانی جو تھے یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے, اور جتنے بھی رابطے تھے بے نظیر بھٹو سے وہ اشفاق پرویز کیانی کے ذریعے تھے. اشفاق پرویز کیانی ہی وہ شخصیت ہیں کہ جو مطلب پیپل پارٹی کی طرف سے رحمان ملک سے ملے یا باقی لوگوں سے ملے, لیکن بی بی سے بھی رابطہ ہو ان کا, تو جو بی بی کے بارے میں جو آئی ایس آئی کی بکس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ کیسی ہیں, اب یہ کیا کر رہی ہیں, اب یہ کیا سوچ رہی ہیں, یہ پاکستان میں آئیں گی تو کیا کریں گی, یہ پاکستان میں آ کے اقتدار میں آئیں تو کیا کریں گی, یہ سب کچھ اشفاق پرویز کیانی کا لکھا ہوا ہے. یہ اشفاق پرویز کیانی کی ٹیک ہے. اور میں نے دیکھا, میں نے بہت سی کتابیں پڑھی, بہت سے سینئر صحافیوں نے بھی اس سارے معاملے کے اوپر لکھا. اشفاق پرویز کیانی کے حوالے سے کم لکھا گیا میں سمجھتا ہوں, لیکن جو بھی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ ڈیسیژن جو کیا جا چکا تھا بی بی کو ایلیمنیٹ کرنے کا وہ شاید تبدیل بھی ہو جاتا, لیکن وہ تبدیل نہیں ہوا. اور اس کو عملی جامہ پہنایا گیا, اور اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ دا مومنٹ بی بی پاکستان میں انٹر ہوتی ہیں 18 اکتوبر کو, تو ایک نہیں دو بم دھماکے کر کے ان کو اڑانے کی کوشش کی جاتی ہے, وہ بچ جاتی ہیں. اور شاید مطلب ایک بات میں کہتا ہوں, وہ پھر بعض لوگ اس کا برا مانتے ہیں کہ شاید بی بی کو ایک دفعہ پھر ون سٹیپ بیک کر کے کچھ عرصے بعد پھر آ جانا چاہیے تھا, لیکن بہرحال یہ بی بی کا فیصلہ تھا. بی بی کی پرسنالٹی کی بہت ساری چیزوں میں آپ اتفاق یا اختلاف کریں, یہ ایک حقیقت ہے کہ بی بی بہت بریو تھی. مطلب ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شی واز مطلب unbelievably brave person, unbelievably brave woman, اس میں کوئی شک نہیں تھی. اس نے ٹکراؤ لیا, ٹکر لی ان سے فل فلیج. اور جو پرابلم میں نے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا, یہ میرا ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ, ایک ہسٹری کے طالب علم کے طور پہ ایک مطالعہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے میں کانفیڈنٹ فیل نہیں کرتے تھے, اور یہ فیلنگ ساری جو کنوے ہو رہی تھیں اشفاق پرویز کیانی کے ذریعے ہو رہی تھیں. آگے جو بھی لے کے چلنا تھا, جو بھی ہونا تھا, وہ انہی فوج کے لیڈرز نے ہی فیصلہ کرنا تھا. بہت کچھ روکا جا سکتا تھا, بہت کچھ کیا جا سکتا تھا, لیکن یہ جو بی بی کے بارے میں جو ذہن تھا فوجی اسٹیبلشمنٹ کا, یہ ہمیشہ سے تھا. ان کے ساتھ نیگوشیشن کرنا ان کی مجبوری تھی. بی بی کی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی عوام کے اندر جو ایک پذیر آئی تھی
اگرچہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورے پاکستان میں وہ یہ نہیں کہ جی موسٹ پاپولر لیڈر اور ہر جگہ پہ وہی تھی، نہیں، ان کا ایک ووٹ بینک تھا، پاکستان پیپل پارٹی کا ایک ووٹ بینک تھا، لوگ ان کے کریٹکس بھی تھے، یہ بات درست ہے، ان کے جو سیاسی مخالف تھے جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ ہیں، ان کا بھی ووٹ بینک تھا، بی بی کے حق میں اور مخالفت میں لوگ تھے، لیکن جو بی بی کی پریزنس تھی اور جو بی بی کے اگر کوئی جیتنے کے امکانات تھے اور جو جرنیل اس کو جس نظر سے دیکھ رہے تھے جب بی بی ابھی پاکستان میں نہیں آئی تھیں، یہ وجہ یہی تھی کہ یہ پتہ لگ گیا تھا فوج کو کہ الٹیمیٹلی بی بی نے اس سیاست میں آنا بھی ہے اور بی بی کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا، تو جو ایک آلٹرنیٹ پولیٹیکل فورس کو لانے کی بات ہے، یہ فوج کے اسی ذہن کی اختراع تھی کہ بی بی کا رستہ روکنا ہے، جو صاحب ظاہر ہے کہ مختلف لوگوں پہ، لوگ صرف عمران خان کا نام لیتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں پہ بہت سارے پروجیکٹس پہ کام ہوا اور الٹیمیٹلی پھر صاحب ظاہر ہے کہ عمران خان کو آگے لے کر چلنے کا فیصلہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہی فیصلہ تھا، اور اس کی بنیادی وجہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو بنیادی وجہ تھی اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے کی وہ یہی تھی کہ وہ بی بی کا وہ چاہتے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے مطلب ایک رائٹس پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے مقابلے میں بھی ایک ٹوٹلی رائٹس پولیٹیکل پارٹی ہو، اور مطلب ہے کہ ہم کوئی بھی بندہ آ جائے چاہے وہ ہمارا مخالف بھی ہو، وہ بی بی نہ ہو، بینظیر بھٹو نہ ہو، کہ جس کے ساتھ ہم بیٹھ کے گفتگو بھی کرنا ہمارے لیے محال ہو جاتا ہے، وہ سامنے بیٹھ کے تو بات کرتی ہے لیکن اس کا ویژن، اس کی بات کرنے کا انداز یا اس کی جو ایک انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی ہے، ہمارا اس لیول پہ بیٹھ کے بات کرنا بی بی کے ساتھ سیم لیول کے اوپر وہ ممکن نہیں ہے، بی بی ہم سے بہت اوپر ہے، اور پھر وہ عورت والی بات کہ شاید ایک پاکستانی جو جرنیل پنجابی زیادہ تر مرد تھے، ان کے لیے ایک عورت کے ساتھ بیعت کرنا اور بھی مشکل تھا یا اس کی سپریمیسی کو تسلیم کرنا تقریباً ناممکن تھا، تو اس سارے سینیریو کے اندر ایک نئی آلٹرنیٹ پولیٹیکل فورس کو لانے کا بھی فیصلہ ہوا، میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کہ جب بی بی شہید ہو گئی، بی بی چلی گئی، تو یہ پروجیکٹ شیلو ہو جانا چاہیے تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ شیلو ہو بھی گیا ایک مرتبہ، اور کیونکہ بی بی کو رستے سے ہٹانا تھا، میرا نہیں خیال کہ پیپل پارٹی میں کسی اور بندے سے ان کو بہت زیادہ پرابلم تھی یا ہو سکتی تھی، اوبویسلی جو بی بی کے لیڈرشپ تھی یا بی بی کا جو ایک ویژن تھا پولیٹکس کا، یا جس طریقے سے وہ لیڈ کر سکتی تھی، وہ والے جو خطرات فوج کے جرنیلوں کو بی بی سے تھے وہ کسی اور سے نہیں تھے، اچھے برے کی بات نہیں ہو رہی، بعد والے لوگ بھی اچھے ہوں گے، برے ہوں گے، ان کے اندر آپ پلسز مائنسز پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن بی بی کے حوالے سے جو پرابلم تھے وہ بی بی کے ساتھ چلے گئے، اب ان کو پرابلم نہیں تھا، تو میرے خیال میں کسی حد تک یہ شیلو ہو بھی گیا تھا، یہ پھر دوبارہ شاید ٹوورز 2011 دوبارہ انہوں نے سوچا کہ نہیں ضرورت ہے، اور پھر دوبارہ سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو وہ کیا، اب کوئی انکریج کیا، ان کو سپورٹ کیا، لیکن یہ اپنے طور پہ ایک فیکٹ ہے، اس کے اوپر بھی ایک فضول ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے پش کرنے سے ہی آگے نہیں آ جاتا اور کامیاب نہیں ہو جاتا، ایک لوکل سپورٹ، ایک لوگوں کے اندر جو پذیرائی ہوتی ہے، وہ لوگوں کی اس پارٹی سے پسندیدگی بھی ہو سکتی ہے نمبر ون، اور دوسری پولیٹیکل فورسز کی ناپسندیدگی بھی ہو سکتی ہے، کہ اگر لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ پیپل پارٹی ڈیلیور نہیں کر رہی، یا شریف فیملی 50 سال سے اقتدار میں ہے، 40 سال سے تو اقتدار میں تھی، انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا، تو وہ ایک تھرڈ آپشن کی طرف بھی گئے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک الٹرنیٹ پولیٹیکل فورس کو لانے کا جو کنسیپٹ تھا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، وہ صرف بی بی سے ہٹنے کے لیے تھا، اب بی بی کے چلے جانے کے بعد بھی طالبان کے جو لیڈرز جو میٹر کرتے تھے، اگرچہ میں دیکھتا ہوں آج کے دن بھی مختلف صحافی بھی لکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں طالبان کے بندے نے یہ مانا تھا، فلاں جو اس وقت امیر ہے اس نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، وہ جس نے جو بھی کہا تھا، جو لوگ اس وقت تھے جو میٹر کرتے تھے، انہوں نے کلیئرلی کہا کہ بی بی کے اس واقعے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ جو بھی لوگ استعمال ہوئے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے والے لوگ ہی تھے، گروہ ہی تھا، یا جو بھی معاملات، اس کی جو بھی تفصیلات ہیں، اس میں آپ کسی بھی طور پہ طالبان کے ہم سب لوگ خلاف ہیں، ہمیشہ رہیں گے جب تک طالبانائزیشن ختم نہیں ہوتی، ایکسٹریمزم ختم نہیں ہوتی، پاکستان آگے نہیں چل سکتا، لیکن جو اس وقت ٹی ٹی پی تھی اس کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا، جو بھی اس کا گروہ انوالو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ بیک لوگ ہی تھے، یہ ایک فیکٹ ہے، اس کو جتنا مرضی آپ ٹکراتے رہیں اس سے کچھ نکلے گا نہیں، تاریخ جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ اس میں تعریف نہیں کی جا سکتی، بہرحال جو بھی آپ کہہ لیں، جس طرح سے بھی گفتگو کر لیں، بینظیر بھٹو کی شہادت ایک المناک سانحہ تھا پاکستان کا، پاکستان ایک ایسے لیڈر سے محروم ہو گیا جو کہ ایکسٹریمزم کے خلاف کھڑا تھا، پاکستانی سوسائٹی اگر ختم ہوگی تو ایکسٹریمزم، انتہا پسندانہ سوچ کی وجہ
وجہ سے ختم ہوگی. پاکستانی سوسائٹی کو پاکستانی فوج ختم کرے گی, لیکن فوج کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ایکسٹریمسٹ ہیں, ایکسٹریمسٹ سوچ ہے. کوئی بھی شخص اپنے مذہب سے کوئی نفرت نہیں کرتا, سب لوگ اپنے مذہب سے محبت کرتے ہیں, اور مذہب کے ساتھ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ چند منافق لوگ ہیں جو یہ رنگ دیتے ہیں, تاثر دیتے ہیں, لیکن ایکسٹریمزم سے, انتہا پسندی سے اس ملک کو بالکل خطرہ ہے. بے نظیر وہ آخری لیڈر تھی جو انتہا پسندی کے خلاف کھڑی تھی. آج کوئی بھی لیڈر نہیں کھڑا. پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے, اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کے لیے ایک سپیس اپنے دل میں رکھتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ابھی جب فوج نے الٹیمیٹلی, فوج کے جتنی بھی مخالفت ہو, جب فوج ان ٹیررسٹ ایلیمنٹس کے خلاف ایکشن کرتی ہے تو ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, فوج طالبان کو ایلیمنیٹ کرے, انہوں نے پیدا کیے ہیں. اسی طریقے سے جس طرح یہ پنجاب کے اندر طالبان پیدا کیے جو ٹی ٹی پی کی فارم میں تھے, طریقے لبیک پاکستان ٹی ایل پی کی فارم میں, ان کے خلاف آج تک کبھی کوئی ایکشن نہیں ہوا. ایک تھوڑا سا ان کا آپس میں کوئی آپ کہہ لیں کہ تصادم ہوا, اس کو اس طریقے سے پیش کیا پاکستان تحریک انصاف نے کہ خدا کی پناہ, عمران خان صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ سے ٹویٹ آیا کہ 600 لوگ مارے گئے, اور ایسا کوئی واقعہ کسی جگہ پہ بھی نہیں ہوا. جو لوگ جن کا لڑائی ہوئی فوج پولیس کے ساتھ وہاں پہ اور لا انفورسمنٹ کے ساتھ, وہ خود ایک جو ہے وہ 2 درجن لوگ تقریباً بتاتے ہیں کہ ان کے مارے گئے, جو کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ غائب ہیں, حراست میں ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کی ایک پارٹی کو, صاف ظاہر ہے ایک مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی نے جو ہے وہ ان کے لیے ہمدردی پیدا کرنے کی کوشش کی. یہ افسوسناک پہلو ہیں پاکستانی سیاست کے. افسوس ہوتا ہے, صاف ظاہر ہے میرا جیسا بندہ جو جمہوریت پسند ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ کرے گا, چاہے اس کو کوئی بھی الزام لگے, چاہے اس کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی, لوگ جو سپورٹ کرنے والے ہوں گے اچھے برے, اچھے غلط خیالات رکھیں گے, ڈسکشن کریں گے, ڈائیلاگ ہوگا, بات بہتری کی طرف ہی چلے گی. خصوصاً جو پارٹی اپوزیشن میں ہو اس کی ضرور ہر حوالے سے سپورٹ کی جانی چاہیے, اس کے اوپر مظالم کی کبھی جسٹیفیکیشن تلاش نہیں کی جانی چاہیے. لیکن جب پارٹیاں جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ فورسز کی وائس بن جاتی ہیں تو پھر ان کے لیے بولنا بھی یقینی طور پہ مشکل ہو جاتا ہے. بے نظیر بھٹو کیا آج 18واں یوم شہادت تھا. یہ تمام معروضات میری اپنی جو صحافیانہ زندگی میں نے دیکھا, خصوصاً فوج کے قریب لوگوں, فوجی جرنیلوں کے ساتھ خصوصاً گفتگو کے اندر جو میں نے حاصل کیا کہ وہ بی بی کے بارے میں کیا سمجھتے تھے, کیا دیکھتے تھے, اور ہوا کیا, اور بی بی کو ایلیمنیٹ کیوں کیا گیا, یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.